نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. محترم صدر جلسہ، شیخ الجامعہ، اساتذہ اکرام، مہمانان خصوصی، سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس سالانہ اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے قیامت متاع غرور کا سبب. یہ دنیا جس میں ہم رہتے بستے ہیں، جس میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے ہم عام فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کی چمک دھمک ہمیں متاثر کرتی ہے، جس کی زیب و زینت ہماری نگاہوں کو گرا کرتی ہے، جس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کے درمیان ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ لگی ہے، جسے زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی دھن میں لوگوں کو اپنی اور دنیا کی حقیقت سے اور ان کے اصل مقصد و مراد اور انجام سے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق و مالک کی معرفت و پہچان معاذ اللہ کی ذمہ سے ایسا غافل کر رکھا ہے جس کی محبت میں گرفتار ہو کر ہر کوئی انسان اس متاع غرور کی محبت میں اس طرح غرق ہو جاتے ہیں کہ زندگی کی آخری سانس تک شعور حیات کا کوئی احساس تک نہیں ہوتا. ظلم و تقلید و قیاس کی بنیاد پر جو ہے انہوں نے اپنے بارے میں، اپنے پیدا کرنے والے خالق کے بارے میں، حیات و کائنات اور اس کے مال کے بارے میں قائم کیے اور اس پر زندگی کا جو رویہ مرتب کیا ہے، اس میں الجھ کر وہ ایسے حیران سرگرداں و غلطوں میں پیچھے رہتے ہیں کہ اچانک موت ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیتی ہے اور وہ لبے گور تک جا پہنچتے ہیں. معزز سامعین و سامعات، یہ دنیا جو دھوکے کا سامان ہے، جس میں کامیابی اور ناکامی پر قوموں کے عروج زوال کی داستانیں رقم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے متاع غرور سے تعبیر کرتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامان ہے. چنانچہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل. تم دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی ہو یا راستے سے گزرنے والے مسافر ہو. اس حدیث میں ہمیں دنیا کی زندگی میں دو حیثیتیں اختیار کرنے کی نصیحت فرمائی گئی، ایک اجنبی کی اور دوسری مسافر کی. ہم دیکھتے ہیں کہ عام انسانوں کی دلچسپیاں اس دنیا میں منہمک ہو جائیں، صبح اور شام اس کی فکر میں ڈوبے رہنے، اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی توانائیاں، اپنی محنتیں، اپنی قوتیں، اپنے وسائل، اپنے اوقات سب کچھ صرف کر دینے میں لگی ہوتی ہیں. ایسے میں ایک شخص ایسا ہو جس نے ضروریات زندگی پر اعتماد کیا ہو، وہ بلند مقصد کے لیے جیتا ہو، وہ اپنی زندگی میں ایک اعلیٰ مقصد اور نظم عین رکھتا ہو. وہ اعلیٰ مقصد رب کی رضا اور اس کی خوشنودی کا حصول اور اس کے قریبی کو سربلند کرنے کے لیے جہد مسلسل اور عمل پیرا ہو، اور وہ اپنی زندگی اسی مقصد کے لیے وقف کر رکھی اور وہ ایک منظم اور بااصول زندگی گزارتا ہو. تو ظاہری بات ہے وہ اپنے آپ کو اس دنیا داری کے ماحول میں اجنبی پائے گا، اسے غربت اور اجنبیت کا احساس ہوگا. لیکن یہ غربت اور اجنبیت ایسے مومن بننے کے لیے آخرت کی فوز و فلاح سے پہلے دنیا میں کامیابی کی راہ پر گامزن ہونے کی خوشخبری اور بشارت ہے. دوسری بات جو اس حدیث میں فرمائی گئی، یا تو کوئی ایسے رہو جیسے راہ گزرنے والا مسافر ہوتا ہے، وہ راہ گزرتے ہوئے راستے کے حسین و جمیل مناظر سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں سے فائدہ بھی اٹھاتا ہے، مختلف مقامات کی سیر کرتے ہوئے بے شمار عجائب و فکرت اور کمالات قدرت کا اپنی کھلی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کرتا ہے اور ان سے متاثر بھی ہوتا ہے. ایسے شخص کے دل کو بھلا راستے کی ہر خوبصورت چیز نبھاتی ہو، فطرت کی ہر رعنائی اپنی طرح کھینچتی ہو، ہر چمکتی چیز اس کی نگاہوں کو پھیرا کرتی ہے، لیکن اس کا دل بہرحال راستے کی کسی چیز میں نہیں لٹکتا. اسے راستے سے قدم ہونے پیار نہیں ہوتا کیونکہ اس کی نظر اصل منزل پر ہوتی ہے. منزل راستہ تو منزل تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. سورہ لقمان آیت نمبر 33 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور. فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تمہیں اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینا پائے. اللہ کے وعدے سے مراد یہ وہ وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے جب ہر ایک کو اپنے اعمال کی جوابدہی کرنی ہوگی. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں دنیا کی زندگی سے تحویل انسانوں کو مختلف قسم کی
مبتلا کرتی ہے. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ زندگی کے بعد کوئی دوسری زندگی نہیں, لہذا جتنا کچھ بھی تمہیں کرنا ہے بس وہی کر لو. کوئی اپنی دولت اور طاقت اور خوشحالی کے نشے میں بدمست ہو کر اسے لازوال سمجھ بیٹھتا ہے. کوئی اخلاقی اور روحانی مقاصد کو فراموش کر کے صرف مادی فوائد اور لذتوں کو مقصود بالذات سمجھ لیتا ہے, اور معیار زندگی کی بلندی کے سوا کسی دوسرے مقصد کو کوئی اہمیت نہیں دیتا. کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ دنیا میں خوشحالی حق اور باطل کا اصل معیار ہے. کوئی اس خوشحالی کو مقبول بارگاہ الہی ہونے کی علامت سمجھتا ہے. یہ اور ایسی جتنی بدگمانیاں ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دنیا کی زندگی کے دھوکے سے تعبیر فرمایا ہے. الغرور دھوکے باز سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے, انسان کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے, یا انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے, یا کوئی دوسری چیز بھی ہو سکتی ہے. لہذا کسی شخص نے خاص طور پر جس وجہ سے بھی وہ اصل فریب کھایا ہو, جس کے اثر سے اس کی زندگی کا صحیح سمت سے غلط سمت میں ہو گیا ہو, وہی اس کے لیے الغرور ہے. معزز سامعین و سامعات, یہ دنیا بہرحال دھوکے کا سامان ہے. یہ ہمارے لیے عارضی پڑاؤ, مسافر خانہ اور گزرگاہ اور دارالامتحان ہے. یہاں کا ہر مرحلہ اور ہر حالت انسان کے لیے آزمائش ہے. رنج اور راحت, خوشی اور غم, تنگی اور خوشحالی, تندرستی اور بیماری, امیری اور غریبی, غلبہ اور مغلوبی, قوت اور ضعف, اس تمام حالات میں انسان کی آزمائش کی جا رہی ہے, تاکہ دیکھا جائے کہ انسان اچھے حالات میں متکبر, ظالم, خود فراموش, خدا فراموش اور بندہ نفس نہیں بن جاتے, اور برے حالات میں بے صبری, کمزوری اور کمزوری کے ساتھ پست اور ذلیل طریقے اور ناجائز راستے تو نہیں اختیار کر لیتے. لہذا کسی عقل مند آدمی کو ان مختلف حالات کو سمجھنے میں کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے. جو بھی حالات اسے پیش آئے اسے امتحانی اور آزمائشی پہلو کو نگاہ میں رکھنا چاہیے اور اس سے بخیریت گزرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس عبرت کی جگہ سے درس عبرت لینے, متاع غرور کی حقیقت سے آگاہ رہنے, مضبوط ایمان کے ساتھ اس میں عمل کرنے کی توفیق دے اور ہر آزمائش میں ہمیں ثابت قدم رکھے. آمین. کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فید سود وزن لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتے و پیوند, یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتے و پیوند, بتان وہم گما لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.